اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کمنٹس کے ذریعے اور اپنی آراء کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ریشہ آنا یا بلغم آنا گلے میں خصوصاً یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا استعمال کر کے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ریشے کا اگر میں ذکر کروں تو آپ کے سائنسز جو ہیں، آپ کے ناک کے ارد گرد ہڈیوں میں سائنسز ہیں، ان سائنسز میں ریشہ بن کے آتا ہے جو کہ آپ کی ناک کو اور آپ کے ریسپیریٹری پیسیجز کو ان کو موئسٹ رکھتا ہے، تاکہ جب آپ سانس لیں ناک کے ذریعے تو ڈسٹ پارٹیکل جو ہیں اس میوکس میں یا اس ریشے میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے گلے سے اور آپ کے لنگس تک جو پھر ہوا پہنچتی ہے وہ ان ذرات سے اور ڈسٹ سے اور ان چیزوں سے صاف ہوتی ہے۔ سو یہ بنیادی طور پہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے جو کہ آپ کے ریسپیریٹری یعنی جو آپ کا نظام تنفس ہے اس کو موئسٹ رکھتا ہے، تاکہ ڈرائی ایئر نہ جائے، اور آپ ڈرائی ایئر جو ہے وہ آپ کے لنگس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب ریشہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو وہ ریشہ ہوتا ہے جو آپ کی ناک کے ذریعے باہر آتا ہے، آپ اس کو ایکسپیل کر لیتے ہیں، اور اسی ریشے کا کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کے گلے کے ذریعے، آپ کے ناک کے ذریعے پیچھے گلے کی طرف جاتا ہے، اور اکثر اوقات جب یہ ریشہ زیادہ ہو جاتا ہے کسی الرجی کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے، فلو، نزلہ، زکام کی وجہ سے، سو اس وجہ سے یہ ریشہ گلے میں زیادہ جاتا ہے اور آپ کو بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے، اور گلے کے انفیکشنز آپ کو بار بار ہوتے ہیں۔ پھر نیچے جو ریشہ ہوتا ہے آپ کے ریسپیریٹری پیسیجز میں، وہ اکثر اوقات جو ہے تو بیماریوں کے ساتھ آتا ہے، کوئی وائرل بیماری، آپ کو برونکائٹس ہو گیا ہے، چھوٹی جو ہوا کی رگیں ہیں یا نلیاں ہیں ان میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے، وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن، یا خدا نخواستہ ان کی دائمی بیماری ہو جس طرح کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز یا ایستما ہو، تو ایسے لوگوں میں ریشے کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ریشہ آپ اکثر کھانس کے اس کو باہر ایکسپیل کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک نارمل میکینزم ہو گیا کہ ریشہ جو ہے یہ ہر نارمل انسان میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل فینومینا ہے، اور اس ریشے کے علاوہ جو ہے تو آپ اگر یہ ریشہ نہ ہو تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، آپ کے لنگس شدید طریقے سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، لیکن اس ریشے کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کو پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وائرل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشنز، فلو، اور یہ ساری چیزیں ریشے میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اب کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس طرح ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو یا ناک میں گوشت آ جائے جس کو ہم پولپ بولتے ہیں، یا آپ کو بار بار جو الرجک رائنائٹس ہے، ناک کی جلیوں کی الرجی ہو، سو اس وجہ سے بھی آپ کا ریشہ جو ہے ناک میں زیادہ بنتا ہے، گلے میں زیادہ جاتا ہے، آپ اس کو نگلتے ہیں، اور وہی ریشہ جو ہے تو آپ بار بار آپ کے گلے کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور آپ کو کھانسی بھی آ سکتی ہے۔ اس ریشے میں کمی کے لیے جو گھریلو چیزیں ہیں ان میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز جس چیز میں پائی جائیں، میوکوزل تھننگ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کن چیزوں میں پائی جاتی ہیں، خواتین حضرات وہ پائی جاتی ہیں ادرک میں، لہسن میں، کالی مرچ میں۔ سو ان چیزوں کا اگر آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں اس سے جو ہے تو آپ کا ریشہ کم بھی بن کے آتا ہے، اور وہ ریشہ پتلا ہوتا ہے، آپ کو اس کو ایکسپیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سو آپ اگر سوپ میں، کاوے میں یا کسی بھی چیز میں ان چیزوں کا استعمال کریں، خصوصاً کالی مرچ یا ادرک یا زیرہ بھی اس میں آتا ہے کہ وہ بھی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے، سو ان کے ساتھ یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو کہ آپ کے ریشے کو کم کر سکتی ہیں۔ عرصہ دراز سے ہمارے ایسٹ میں جو شاندے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی کافی حد تک اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے جی نارملی کہ آپ ماسک کا اگر استعمال کریں، آپ ڈسٹ کو ایکسپوز نہ ہوں تو آپ کا ریشہ کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ میں الرجک رائنائٹس ہے یا آپ کی الرجی کی بیماری ہے یا آپ کو ایستما یا کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ کرانا ہے، تاکہ وہ آپ کی بروقت تشخیص کر سکے اور اس کے لحاظ سے آپ کو مختلف قسم کی دوائیاں ایڈوائز کر سکیں۔ ان میں ہم اینٹی الرجک دوائیوں کا استعمال کراتے ہیں تاکہ الرجی کم ہو، ریشہ کم سے کم بنے۔ اس کے ساتھ اینٹی انفلیمیٹری دوائیوں کا استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ انفلیمیشن کم ہو، سوجن کم ہو تو ریشہ کم بن کے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو میوکس بنتا ہے اس کی تھننگ کے لیے ایسے سبسٹانسز جس طرح کاربوسسٹین وغیرہ کا استعمال کراتے ہیں کہ یہ ریشہ جو ہے یہ پتلا ہو کے آپ آسانی سے اس کو ایکسپیل کر سکیں۔ جو کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز یا ایستما کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم جو ہوا کی شریانیں ہوتی ہیں یا ہوا کی جو نلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو کھلا رکھنے کے لیے مختلف قسم کے انہیلرز کا بھی استعمال کرا سکتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیوں کا، اور اگر بہت زیادہ شدید ہو تو ان لوگوں میں انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے اسٹیرائڈز کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بچوں میں خصوصاً جو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کے بعد ریشے کی پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے، سو اپنے بچوں کو سردی
سے اور ٹھنڈی ہوا سے بچائیں. ان کو جو ہے تو کیمیکلز خصوصاً جب آپ انسیکٹیسائڈز وغیرہ اپنے کمرے میں اسپرے کرتے ہیں یا ریپیلنٹ جو ماسکیٹو کوائلز ہیں وہ لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے کمرے سے بچوں کو نکال لیا کریں. جن لوگوں کو دائمی سینے کے مسائل ہیں وہ آج کل چونکہ ہوا ٹھنڈی آنے لگی ہے تو وہ ماسک کا استعمال کریں. سردی میں جاتے ہوئے ضرور اپنا چہرہ ڈھانپ کے جائیں. باہر جائیں تو گرد و غبار دھوئیں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا خیال رکھ کے تو آپ دوائیوں پہ پھر انشاءاللہ کم سے کم جائیں گے. اور جو نارمل ڈے ٹو ڈے آپ کے پرہیز ہیں اور نارمل ڈے ٹو ڈے جو آپ کی روٹین میں گھریلو ٹوٹکے ہیں ان کا استعمال کر کے آپ بالکل جو ریشہ ہے اس سے نجات پا سکتے ہیں. خواتین و حضرات اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے بڑوں کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے دعا گو رہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.